وعلیکم السلام. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. اچھا میرا ویسے کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ کمنٹس یہاں پہ کچھ کہنا تھا. کچھ کمنٹس ہیں میرے جو میں کافی کچھ ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ میں کہوں گا. ایک تو سب سے پہلے جو آپ کا اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی اویس اقبال کے ساتھ، تو آپ نے بالکل آپ تو انجینئر ہے نا بھائی، آپ تو پی جی اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ ڈیلس سے یا ہیوسٹن سے؟ جی 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 ہیوسٹن سے. کس فیلڈ میں آپ پڑھتے ہیں؟ اسٹرکچرل انجینئرنگ. اسٹرکچرل انجینئر، اس میں پی جی کر رہے ہیں نا، ماشاءاللہ بڑی بات ہے. جی سر بولیں. تو وہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ وہ نا اینڈ میں بہت میسڈ اپ ہو گیا تھا، اور وہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اور جسٹ ایک وہ کاٹ رہا تھا، اور کچھ بھی ایسا سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کو ڈر لگا تھا نا کہ میں اپنی باتوں کو ثابت کروں گا، تو وہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا تھا. بس اس کو مجھ پرابلم اس کا یہ تھا. اور وہ جو تھا اپنا ماڈریٹر، وہ ہمارے آپریٹر صاحب کے دوست ہیں، وہ تو ایسے بیٹھا تھا چشمے لگا کے، وہ ہاتھ بھی ادھر تیل لگ کس طرح ہے کہ نہیں؟ جی سر بولے. اللہ آپ کو سلامتی دے. وہ ایکچولی آپ نے اس کے اوپر سرپرائز اٹیک کیا، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو جتنے بھی انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ یا جب سے یہ ڈیبیٹس لوگوں کے سامنے شروع ہوئی ہیں، تو جس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، چاہے کرسچن کے ساتھ ہوں، چاہے یہ سنیوں کے ساتھ ہوں، اور یا بھابھیوں کے ساتھ ہوں، کسی کے ساتھ بھی ہوں، تو وہ فلسافیکل اینگل لیتے ہیں اس ڈیبیٹ میں، اور فلسفی کے تھرو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ نے پہلی دفعہ، یا ایٹ لیسٹ میرے سامنے تو پہلی دفعہ کسی نے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے بات کی، اور وہاں سے اپنی ریزننگ ڈیولپ کی. اور یہ اس کے لیے میں آپ کا تھینک یو بھی کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں کس طرح کے استدلال ہیں، کس قسم کی ریزننگ ہے، اور یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پتا چلا. اللہ آپ کو عزت. اچھا اسی سے ریلیٹڈ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حدیث میں اللہ جانتا ہے، میں جب سوچتا ہوں ان کی حکمت کو، ان میں جو لطافت ہے، جو دقت ہے، جو عظمت ہے ان کے کلمات میں، اللہ جانتا ہے مجھے رونا آتا ہے، میرے اشک جاری ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیسے مشکل باتوں کو کیسے انہوں نے واضح الفاظ میں بتا دیا. اور یہ کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کم ابھی نہیں ان باتوں کو ہمیں پتہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ بتاتے نا. حالانکہ یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایسے ہم اندھے ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتہ، نوٹ نہیں کرتے. حالانکہ یہ کتنی واضح باتیں ہیں کہ ایک دفعہ پتہ چلنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں انسان کہ یہ کتنی واضح باتیں. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، معلم بنایا، ٹیچر بنایا، ہادی بنایا. جی سر اللہ آپ کو عزت دے. جی قبلہ بالکل. ابھی جو آپ کی ڈاکٹر صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی، اس میں آپ جب اینڈ میں جو ڈسکشن جہاں پہ کنکلوڈ ہوئی، وہ آپ یہی بات کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی رکھے ہیں، اور امت نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، تو یہ امت کا اختیار تھا اور امت کی ہی غلطی ہے، اور وہ جس طرح کے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا. تو میں اسی کی ایک طرح سے کنٹینیویشن میں یہ بات کہوں گا کہ شیعوں کو، مومنین کو، خاص طور پہ جو پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں، انہیں اس طریقے سے بیوقوف بنایا گیا، اس طریقے سے ائمہ طاہرین کی احادیث سے، ان کے فرامین سے جاہل رکھا گیا کہ ایک بہت نامور کافی فیمس آیت اللہ ہیں جو پاکستان انڈیا میں مجالس پڑھتے ہیں. ان کی میں نے آپ کے سننے سے پہلے ان کی میں ایک مجلس سن رہا تھا، اور اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہماری جو شیعہ احادیث ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بازار جائے اپنے گھر سے کوئی دال یا کوئی چاول وغیرہ لینے، اور واپس آتے ہوئے راستے میں گرا دے، اور وہ یہ دقت نہ کرے کہ وہ ساری چیزوں کو صرف وہاں سے چاول یا جو بھی وہ چیز لے کر آ رہا ہے کھانے کی، وہ صرف اس کو اٹھائے، بلکہ وہ سب چیزیں وہاں سے مٹی، پتھر اور جس میں کھانے کی چیز بھی ہے وہ سب اٹھا کر لے آئے، کہ گھر جب جائے گا تو گھر کی جو خواتین ہیں وہ اس میں سے مٹی پتھر کو علیحدہ کر لیں گی خوراک میں سے. اور یہی مثال ہماری احادیث کی ہے کہ ہمارے جو محدثین تھے انہوں نے جو کچھ ان کو ملا، یعنی ہی مینٹ ٹو سے جو ربش بھی ملا، جو ربش بھی ملا انہوں نے وہ اٹھا کے ڈال دیا کہ آنے والی نسلیں آ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گی. تو اس قسم کی باتیں کر کے، اور اگلے والے نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلا کب کیا اتنا مکس ہو گیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سچ کیا جھوٹ کیا. جی بالکل صحیح فرما رہے، ان کا یہی نظریہ، جی حوزے والوں کا یہی نظریہ. جی
اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ جاہل رکھا گیا، اور آپ نے جو ہمیں آ کر بتایا حدیث کے بارے میں، اور یہ ہمیں لٹرلی پہلے نہیں پتا تھا، اور آپ کے بتانے کے بعد تو تقریباً آئی تھنک سارے شیعہ جو بھی آپ کو سنتے ہیں ان سب کا شوق پیدا ہوا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کسی اور پروگرام میں سوال کروں گا۔ ایکچولی انشاءاللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انشاءاللہ انوائز ہیں، جو ان کے نائبین اربع ہیں، یا جنہیں ہم نواب اربع کہتے ہیں، ان کے اوپر ایک طرح سے آبجیکشن ریز کیا ایک نیدرلینڈ کا ہسٹورین ہے، اور اس نے ریسرچ کر کے شیعہ سورس بکس میں ریسرچ کر کے اس نے ایک بک لکھی ہے، اور وہ آج کل جو شیعہ انٹلیکچوئل سرکلز ہیں ان میں بہت مشہور ہوئی بھی ہے، کہ جو جن لوگوں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا دعویٰ کیا، ان کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے کے بعد ان کی سلیکشن اور ان کی اپوائنٹمنٹ اور ایون ان کی موجودگی میں ہی آبجیکشن ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی، لیکن یہ سب وہ آئی بکواس ہے۔ تھنک کسی اور پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ غالیوں کا، یہ نصیریوں کا، کیونکہ اس زمانے میں نصیری تھے، اور نصیری حضرات کے لیڈر نیابت کا ادعا کرتے تھے، تو نواب اربعہ رحمہم اللہ نے اس سے پہلے بھی ائمہ علیہ السلام نے نصیریوں کو لعنت کیا تھا، ان کے لیڈروں کو لعنت کیا تھا۔ تو جب امام علیہ السلام غیبت میں چلے گئے تو انہوں نے کہا اصلی تو ہم ہیں، اپوائنٹڈ ہم ہیں، نصیریوں کے اماموں نے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیڈرز نے۔ تو اس لیے ان کے طریقہ یہی تھا کہ جو نواب ہیں ان کی تفسیق کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ نصیریوں کی کتاب کی تھیوریز ہیں، اور آج بھی نصیری غالی حضرات یہ شیعوں کے روپ میں آ جاتے ہیں، اور نواب اربعہ رحمہم اللہ کے متعلق یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو اصل وہ ہے، میں نیدرلینڈ والے کو نہیں جانتے، مسلمان ہے نہیں قبلہ، یہ آئی تھنک مذہب مجھے نہیں پتا، ایڈمنڈ ہیز اس کا نام ہے، کیا مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ عرض یہی ہے کہ وہ کس پہ بیسڈ ہے؟ یہ غالیوں کے اور نصیریوں کے باتوں پہ بیسڈ ہے۔ وَإِلَّا شیعہ میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ کلینی اسی زمانے میں رہتے تھے، کلینی نے نواب اربعہ سے بہت روایت کی، اور ان کی فضل میں روایت کی، اور وہ عصر غیبت میں رہتے تھے۔ اور کلینی رحمہ اللہ کے سب اساتید جو ہیں وہ کون تھے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگرد تھے، امام ہادی علیہ السلام کے شاگرد تھے، امام جواد علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور کلینی نے نواب اربعہ سے بھی روایت کی ہے، اور ان اصحاب سے جو ائمہ علیہ السلام کو دیکھے تھے ان سے روایت کرتے تھے۔ تو اگر ایسی بات تھی تو سب سے پہلے چاہیے تھا کلینی صاحب کو صدوق صاحب کے والد نے خود کلینی کے نواب اربعہ کے تھرو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے کورسپونڈنس کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ سب اصحاب ائمہ علیہ السلام کو جانتے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب کو، اور امام ہادی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کے اصحاب ان کے ٹیچر تھے، ان سے انہوں نے علم اخذ کیا۔ تو ان کو چاہیے تھا نا کہ بتا دیتے کہ یہ فراڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مشہور کر دی کہ احادیث میں نہیں ملتا کہ غیبت کے دو ہے، غیبت صغریٰ ہے، غیبت کبریٰ، یہ سب بکواس ہے، یہ سب باتیں۔ نواب اربعہ کی جلالت بہت عظیم ہے، اور اسی طرح اور اس میں دیکھیں اس میں کوئی نزاع ہے ہی نہیں، نواب اربعہ میں، شیعوں میں کوئی نزاع ہے ہی نہیں، صرف غالی کتب میں اور غلات میں لعنت اللہ علیہ، نصیریوں میں، ان کی کتابوں میں وہ صرف نواب اربعہ نہیں ہے، بہت سارے اصحاب ہیں ائمہ علیہ السلام، ان کے کتابوں میں بکواس موجود ہے۔ اور جس نے بھی غلو کے رد میں حدیث نقل کیا وہ اس کی تفسیق کرتے ہیں کہ یہ فاسق تھا، یہ فلان برا آدمی تھا۔ اور جو بھی وہ فاسق غالی جن کو ائمہ علیہ السلام نے لعنت کیا وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نصیریوں کی مصیبت ہے، یہ نصیری ان کی کوئی عدد بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہیں ادھر ادھر۔ ایران میں کچھ نصیری، اور کچھ شیعہ بھی ہے جو نصیری بن گئے نا، کچھ شیعہ بھی ہے بارہ امام، وہ وہی نصیریوں کی باتوں میں آ گئے، نصیری بن گئے۔ تو یہ نہایت ہی جاہل طبقہ، ان کے پاس کچھ علم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بکواس ہیں، یہ ان پہ آپ دھیان نہ رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، تھینک یو سر۔ اچھا ایک اور بات میں نے کہنا، جی سر، اچھا جس اسی کے آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بیسیکلی غیبت النعمانی اور رجال کشی اور ان سے وہ آرگیومنٹ لے کر آتا ہے، لیکن اچھا کوئی بات نہیں، صرف ڈسٹورٹ کر کے اور بہت ساری جو اس کے اگینسٹ ایویڈنس ہے اس کو پیش نہ کر کے آپ، یہ تو طریقہ کار ہے بھائی واردات کا، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ تو میں کچھ بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ اگر میں ایویڈنس جو میرے خلاف ہے میں اس کو پیش ہی نہ کروں، غائب کروں، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، عام جو آدمی ریڈر ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں بھائی کہ کیا ہے اس مسئلے میں، پورا جو پکچر ہے وہ کیا ہے۔
میرے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ پیش نہیں کروں. جو ایویڈنس ہے میں اس کو ڈسٹورٹ کر کے اس کو توڑ میں موڑ کے کچھ کھینچ کے پیش کروں نا, تو جیسے یہ کرتے ہیں, جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ پہ یہ کیا ہے, اس نے فلان جگہ پہ یہ کیا ہے, فلان جگہ پہ یہ کیا ہے, ابن عباس نے یہ بولا, فلانے نے یہ بولا. وہ حدیث دیکھو تو جب کھولتے ہیں نا تو اس کے مقابلے وہ یا تو جماعت عمریہ کی حدیث ہے یا وہ جماعت عمریہ کی حدیث بھی ہے, اس کو ڈسٹورٹ کیا ان لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق, اور اس کے مقابلے میں جو دوسری روایات ہیں ان کو ان لوگوں نے چھپا دیا تاکہ ان کا ایک ایسا نیریٹو بن جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی برے کام کیا, فلان جگہ پہ فلان کام کیا, فلان جگہ پہ برے کام کیا نا. تو اس طرح اگر کھول دیں نا کہ جھوٹ بولنا جائز ہو, ڈسٹورٹ کرنا جائز ہو, اور آپ کے خلاف جو ایویڈنس ہے اس کو چھپا دیں, تو وہ تو آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں, بہت کچھ بنا سکتے ہیں, جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں. اور کچھ بیوقوف ان کی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں کہ بھائی جو ہاں آپ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ بھائی کہ اصل قبلہ جو ہے پیٹرا میں جارڈن میں. وہ سنا ہے وہ کہانی آپ نے کہ مکہ نہیں ہے, اصل قبلہ جارڈن میں. سبحان اللہ, پیٹرا میں. جی جی سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی لاسٹ بات یہ ہے کہ قبلہ پچھلے کچھ عرصے سے, یعنی اسپیشلی اس محرم سے میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جتنا بھی اردو اسپیکنگ شیعہ ورلڈ ہے, ایون سنی میں بھی, وہ سب آپ کو پڑھ رہے ہیں. سب آپ جو روایات اپنی پروگرامز وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہیں, جو احادیث آپ نے پڑھی ہیں, ہر جگہ کہیں بھی میں گیا ہوں, یا ایون ادھر یو ایس اے میں یا پاکستان کی مجالس جو ہم سوشل میڈیا کے تھرو یوٹیوب پر یا زوم پر آن لائن سنتے ہیں, وہ جو آپ روایات بتا رہے ہیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اور ایون یہاں محرم کے دوران ہی جب آپ وہ پروگرام کر رہے تھے جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہادت ہے وہ ان کا بے خروج نہیں تھا, اور مثل لا یبایع مثلا جو ہے وہ شیعہ روایات میں سے نہیں ہے, اور آپ نے اس کی بیس پر آگے 6-7 آئی تھنک پروگرامز کیے تھے. تو یہی بات ایک شیعہ عالم ہے, کافی مشہور ہیں, شاید آپ نے نام سنا ہوگا, علامہ کمیل مہدوی, انہوں نے ایک ممبر سے کہہ دی تھی اور انہوں نے بھی وہی روایت پیش کی تھی جو آپ نے پیش کی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام والی, جب ان کی ملاقات یزید سے ہوئی تھی. تو لوگوں نے اس پر اتنا زیادہ ریئیکشن دیا اور ان کے خلاف ہو گئے, اور ان کو کہا کہ بھائی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور ان کو کہہ رہے تھے کہ بین کرو. ایون وہ یہاں پر آئے تھے جب مجلس پڑھنے, تو ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کی مجلس میں نہیں جانا, ان کا بائیکاٹ کرو. تو لیکن اس وقت جو جتنے بھی لوگ ہیں, آلموسٹ آئی کین ویری کانفیڈنٹلی سے کہ 90 to 95% وہ روایات پڑھ رہے ہیں آپ جو آپ پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی طرح ہی کچھ لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی آپ سے آپ کے ساتھ کسی کا بھی میچ نہیں ہے. میں آپ کا خادم ہوں, اللہ آپ کو بہت سلام دیجیے. تھینک یو سر ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو سب کو سلام کہہ دیجیے. تھینک یو بھائی. اوکے بھائی.